ہو گئی۔ 4 دن گزرے حضور کی وفات کے بعد، صحابہ جب بھی اس کے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھتے وہ پیر سے ہٹا دیتی تھی۔ 4 دن تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا ادب کرتے کہ میرے آقا اس پر سوار ہوتے تھے، لیکن حضور کے وصال کی خبر کے بعد اس قصوہ نے چارہ کھانا بھی چھوڑ دیا، آنکھیں بھی اس کی چلی گئی۔ یقیناً ان جانوروں نے یہ وفاداری دکھائی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب جلوہ دیکھنا بھی ہے تو کس کا دیکھنا ہے؟ آپ کے بعد اب بچا کون ہے دیکھنے کے لیے؟ اس اونٹنی کی آنکھیں چلی گئیں، بیٹھی رہی 4 دن تک غم میں، بغیر کھائے بغیر پیے۔ صحابہ اس کے غم کو دیکھ کر کے اپنے غم میں مبتلا ہو جاتے۔ چند ہی دن گزرے کہ وہ قصوہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ جانور ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا۔ اس قصوہ کا بھی انتقال ہو گیا، دم توڑ گئی۔ میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تو نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کیا مسلمانوں تمہیں اللہ نے انسان نہیں بنایا؟ اس نبی کا نام لیتے ہو، ان کے نام پہ کھاتے ہو، ان کے نام پر کماتے ہو، سب کچھ ان کے نام پر چل رہا ہے، لیکن ہم ان جانوروں کی طرح بھی وفاداری نہیں کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس قصوہ نے یہ کہا، طے کر لیا ہوگا کہ اب اور کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اب ان کے بعد کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہیں، کبھی کسی حسینہ کے پیچھے، کبھی کسی معشوقہ کے پیچھے، کبھی کسی غلیظ عورت کے پیچھے۔ دنیا نے جو کچھ بھی انہیں دکھایا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے دھوکہ کھا گئے اور بہک گئے۔ اے مسلمانوں، اتنا ہلکا ایمان نہ رکھنا، اتنا ہلکا ایمان نہ رکھنا۔ میرے آقا سے ایسی وفاداری کرو کہ پوری دنیا تمہاری کیا، تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہ لگا سکے، تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہ لگا سکے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی اور بازار میں ہم بک نہیں سکتے۔ قلیوبی کی ایک حکایت ملتی ہے کہ 3 نوجوان ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، تینوں سگے بھائی تھے۔ بادشاہ عیسائی تھا، اس نے ظلم و ستم بہت کیا اور تینوں کو پہلے آفر دیا کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ دو گے تو میں اپنے دربار میں کوئی تمہیں وزیر بنا دوں گا، سپاہیوں کے اعلیٰ منصب دے دوں گا، لیکن وہ تینوں ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں، خودداری کسے کہتے ہیں اور استقامت کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، آج حالات اس طرح کے آنے والے ہیں، تم کہیں ایک ڈنڈے سے بھاگ کر میدان خالی نہ کرنا۔ ہمارا تو رسم یہ رہا ہے کہ تلواریں بھی چلتی رہے ہیں، حسین کا سجدہ بھی ہوتا رہا، ہم ان کے وارثین میں سے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے وہ اسلاف ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بھی حق کا کلمہ بلندی سے کہا ہے۔ تینوں نوجوانوں کو بادشاہ نے پہلے آفر دیا، پھر مارا، اس کے بعد جب وہ تس سے مس نہیں ہوئے تو جلاد کو حکم دیا کہ گرم تیل پکایا جائے، ایک کڑھائی میں تیل ڈال کر اسے کھولایا جائے۔ سامنے ہی ایک بہت بڑی کڑھائی میں تیل کو پکا کر کھولایا گیا۔ بادشاہ نے ان تینوں جوانوں میں سے ایک بڑے نوجوان بھائی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، گرم تیل میں ڈال دیا ہے۔ غلام مصطفیٰ آزمائش سے گزرے گا اور اس نوجوان کی چمڑی ادھڑ گئی، گل گیا۔ دوسرے کو اٹھایا، جلاد نے دوسرے کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ تیسرا تھا جس کی عمر 20-21 سال کے آس پاس کی ہوگی۔ یہ نہایت ہی کڑیل جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس میں بہت جوان لوگ ہیں، نفس امارہ اور شرارتوں کے حال یہ ہوتے ہیں کہ انگارے کی طرح ہوتے ہیں، ہر دن نئی خواہش ہوتی ہے، ہر دن نئی انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں تمنائیں۔ تو اے نوجوانوں، کبھی تاریخ پڑھ لینا، اس 21 سالہ نوجوان کو جب جلاد تیل میں ڈالنے جا رہا تھا، بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اسے میرے حوالے کر دو، 1 مہینے میں اس کا دماغ چینج کر کے لے آؤں گا، میں اس کو اپنے دین پر لے آؤں گا۔ اور وہ بادشاہ
اس وزیر کی بات پر آ کر اس نوجوان کو حوالے کر دیا۔ وہ وزیر اپنے گھر لے آیا۔ دیکھو دنیا کی یہ اونچی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، پہلے تمہیں مارتے ہیں، جب بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تو پھر تمہارے اخلاق اور ایمان کو خریدتے ہیں، مال سے یا عورتوں سے۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس لڑکی کو اس نوجوان کے پیچھے لگا دیا کہ تو کسی نہ کسی طرح اپنے حسن اور اپنے جمال میں اسے پھانس لے اور اس کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اپنے دین میں داخل کر لے، بادشاہ سے منہ مانگا انعام ملے گا۔ بیٹی تھی، وزیر کی پیچھے لگ گئی، لیکن یہ جوان اس کمرے میں رہتا تھا اکیلا۔ جیسی ہی وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوتی، یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں چلا جاتا۔ کافی دیر تک وہ لڑکی اسے بہکانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس طرح روز ہوتا رہا، مہینہ گزر گیا، وہ اونگتی بیٹھی رہتی، لیکن یہ جوان ہے کہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ہے استقامت، یہ ہے خودداری۔ ایک مہینے کے بعد وہ خاتون تنگ آ کر کے کہتی ہے، مہینہ گزرنے آ گیا، ابھی تک تو یہ مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اور اس خاتون نے کہا، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، لوگ ہزاروں کی قطار لگاتے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے نکاح کے پیغام مجھے آتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ توجہ میرے عزیزو، اس جوان نے سر اٹھائے بغیر کہا، اے خاتون تو واپس چلی جا، تو جس مقصد سے آئی ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ ان آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو، جن آنکھوں میں رسول پاک کا حسن بسا ہو، دنیا کا حسن و جمال اسے کیا خرید سکے گا۔ میرے عزیزو، مہینہ بھر محنت کرنے کے بعد ہوا کیا جانتے ہیں؟ اس لڑکی نے اس کے عزم، اس کی استقامت کو دیکھ کر کہا، اے جوان تو اپنے ہی دین میں مجھے بھی داخل کر لے، جس دین کا تو اتنا مضبوط چٹان ہے اس میں مجھے بھی داخل کر لے۔ اے نوجوانوں، اس نوجوان نے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اسے داخل اسلام کیا۔ تاریخ میں یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ ہمارے اسلاف کڑی سے کڑی سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کی، کبھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی۔ آج میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، چند لوگوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ٹوپی چھپا لیا، داڑھی چھلا دیا۔ پوچھا کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا تانے ماریں گے، تم ان کے لیے جیتے ہو، ان ظالموں کے لیے جیتے ہو، بلکہ تمہیں تو ببانگ دوحل یہ کہنا چاہیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمارا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، اور وہ اگر ہم سے راضی ہیں تو دنیا جائے، پوری روٹھ جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی بہترین میسج دیا تھا، فرمایا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کرتے ہیں۔ ان کے جو غلام ہوتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، پھر وہ دنیا سے خوف نہیں کھاتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، ابھی ناظم اجلاس یہ کہہ رہے تھے، وہ ان کا حسن ظن تھا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ میں اگر کسی ممبر پر کھڑے ہو کر کے ظالموں کو للکار سکتا ہوں تو یہ میری اپنی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہر بچہ ہمارے ہاں اتنی طاقت رکھتا ہے، ہمارے ہر گھر کا بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اتنا یقین ہے ہمارے دین کے سچا ہونے کا کہ جیسے دن کا اجالا ہو، سورج کی روشنی سے زیادہ یقین ہے ہمیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج چاہے دنیا میں اتنی بڑی حکومتیں آ جائیں جن کو غرور ہے، گھمنڈ ہے، ہمارے پاس بڑے آلے ہیں، ہمارے پاس توپ ہے، ہمارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس ہر ہتھیار ہے، اور یہ تمام سنگٹھنیں مل کر کے ساری دجالی میڈیا کو خرید کر کے
صبح سے شام تک ٹر 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 کرتے رہیں، اسلام کے خلاف بھوکتے رہیں، سب کرتے رہیں، اور ہمارے پاس دیکھنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. یہاں پر